नाजरीन आदाब। मौर्रखा 4 जनवरी 2023 मुताबिक 11 जमात ثانی 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल में हिंदुस्तान को दुनिया की जदीद साइंस की सबसे जदीद तजुर्बागाह बनाने के अज़्म के साथ मंगल को इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरा यकीन है कि हिंदुस्तान का साइंसी मुआशरा मुल्क को उन बुलंदियों तक ले जाएगा जिसका वो हकदार है। हिंदुस्तान में डेटा और टेक्नोलॉजी वाफिर मकदार में मौजूद है। हमारे साइंसदानों में इन दोनों शोबों में हिंदुस्तान को मजीद बुलंदियों तक ले जाने की सलाहियत है। पीएम मोदी ने कहा कि साइंस के मैदान में हिंदुस्तान तेजी से दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में शामिल हो रहा है। हिंदुस्तान पीएचडी के लिहाज से दुनिया के 3 सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। आज हिंदुस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में दुनिया के सरफहरिस्त ममालिक में शामिल है। उन्होंने कहा कि हम साइंस के जरिए न सिर्फ खवातीन को बाअख्तियार बनाना चाहते हैं बल्कि खवातीन की शिरकत के जरिए साइंस को भी बाअख्तियार बनाने का हदफ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि रियासती या मरकजी हुकूमत में आला ओहदों पर फायज वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट या अराकीन असम्बली और अफराद की आज़ादी इजहार पर किसी इजाफी पाबंदी की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की आईनी बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया कि आया रियासती या मरकजी हुकूमत के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और आला ओहदों पर फायज लोगों की आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी आयद की जा सकती है। बेंच ने मुशाहिदा किया कि हकायक के पस मंजर की जांच किए बगैर मरकजी रहनुमा खतूत वज़ा करना मुश्किल है और हर एक मामले की बुनियाद पर ही फैसला लिया जा सकता है। आईनी बेंच ने कहा कि इजहार राय के बुनियादी हक को कब और किस तरह रोकना है, इस सिलसिले में कोई आम हुक्म नहीं दिया जा सकता। एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज मध्य प्रदेश हुकूमत को इंसदाद मजहब तब्दीली कानून को लेकर शदीद झटका दिया। हुकूमत की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को मुत्तला किए बगैर शादी करने वाले 2 अलग अलग मजहब के जोड़े पर मुकदमा चलाने से रोक लगाई गई थी। जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रवि कुमार ने समाअत के दौरान कहा कि सभी तब्दीली मजहब को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत की अर्जी पर नोटिस जारी किया और मामले की समाअत आइंदा 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में कई मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कभी जंग की हौसला अफजाई नहीं करता और हमेशा अपने पड़ोसियों का एहतराम करता है और इसी के साथ साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारा ये फलसफा भगवान राम और भगवान बुद्ध की तालीमात से वरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी भी किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता है और हिंदुस्तान हमेशा जंग के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यह कहकर इस अज़्म की तरफ दुनिया की तवज्जो मबदूल कराई है कि यह दौर जंग का दौर नहीं है। वजीर दिफा ने कहा कि हम जंग पर यकीन नहीं रखते लेकिन अगर ये हम पर मुसल्लत की गई तो हम जरूर लड़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने मंगल को कहा कि स्कूटर पर सवार एक लड़की की कार के जरिए मुबैना तौर पर टक्कर मारने और घसीटने के बाद हुई मौत के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत की वजह सर, रीढ़ और दोनों निचले आज़ा में चोट की वजह से सदमा और खून का बह जाना है। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस अमन अमान सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि मुतासरा का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की आर्जी वजह सर, रीढ़ की हड्डी और दोनों निचले आधा में चोट की वजह से सदमा और खून बहना है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि लड़की के साथ किसी किस्म की जिनसी इस्तेसाल का कोई निशान नहीं मिला है। इस हादसे में दिल्ली पुलिस ने आज सुबह यह भी दावा किया कि हादसे के वक्त मुतासरा की एक दोस्त भी उसके साथ थी, लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि उसकी दोस्त मौके से फरार हो गई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में दरखास्तों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी OTR और कमीशन की नई वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि गुज़श्ता 5.5 सालों में वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में रियासती हुकूमत ने मुनसिफाना और शफाफ निज़ाम के जरिए इंतखाब के अमल की पाकीज़गी को यकीनी बनाया है। इसके जरिए रियासत में 5.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। इस काम में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अहम रोल अदा किया है। वजीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आज से शुरू होने वाला वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी OTR उम्मीदवारों के लिए काफ़ी सहूलत का हामिल होगा और अब मुख्तलिफ सिलेक्शन टेस्टों के लिए बार बार अपनी ज़ाती तफसीलात फराहम करने की ज़रूरत नहीं होगी।
ایک اور خبر کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے منگل کو کہا ہے کہ ریاست میں ایجوکیشن سروس سلیکشن کمیشن کی تشکیل جلد کی جائے گی۔ مسٹر یوگی نے یہاں ریاست میں تعلیمی اداروں میں ٹیچروں کی تقرری کے عمل کا جائزہ لیتے ہوئے اتر پردیش ایجوکیشن سروس سلیکشن کمیشن کی تشکیل کے سلسلے میں ضروری ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5.5 برسوں میں ریاست میں چلنے والے سلیکشن کمیشنوں کے طرز عمل میں حکومت کی سطح پر غیر ضروری مداخلت نہ ہونے سے میرٹ کی بنیاد پر اہل امیدواروں کا سلیکشن ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو پی ایجوکیشن سلیکشن کمیشن کو ایک خود مختار ادارے کی شکل دی جانی چاہیے۔ کمیشن کے ذریعے بیسک، سیکنڈری یا ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ٹیچروں کی راست تقرری کے ضمن میں رہنما اصول ترتیب دیے جائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی مین پوری لوک سبھا ضمنی انتخاب میں سماجوادی پارٹی کی زبردست جیت سے خوفزدہ ہے، اسی لیے شہری اداروں کے انتخابات کو جان بوجھ کر ملتوی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف شہری باڈی انتخابات کے لیے ریزرویشن کرایا، اس کے بعد اس نے دوبارہ ہائی کورٹ میں بھی غلط حلف نامہ داخل کیا۔ بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں جہاں بھی میونسپل اداروں میں بی جے پی کے چیئرمین اور میئر تھے وہاں ڈینگو زیادہ پھیلا ہے، کیونکہ وہاں پانی بھرنے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے لوک سبھا ضمنی انتخاب میں بمپر جیت کے لیے مین پوری کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بھارت جوڑو یاترا کا منگل کو اتر پردیش میں استقبال کیا اور بے حد جذباتی انداز میں اپنے بھائی راہل گاندھی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ بڑے بھائی آپ پر فخر ہے، آپ ایک جنگجو ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 9 ریاستوں کا سفر پورا کرنے کے بعد راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا آج اتر پردیش پہنچی، جہاں یاترا کا استقبال پرینکا گاندھی واڈرا نے کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں سبھی یاتریوں پر فخر ہے، ہر اس ہندوستانی پر فخر ہے جو اس یاترا سے جڑا ہوا ہے۔ پرینکا گاندھی نے اتر پردیش کانگریس کارکنوں سے کہا کہ جیسا کہ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں، لہذا آپ بھی ایک ایک گلی، ایک ایک محلے میں محبت کی فرنچائزی کھولیے۔ مولانا شبیر احمد ندوی ایک با اخلاق، بڑے خلیق اور بہت ملنسار استاد تھے۔ نحو و صرف پڑھانے کا آپ کا انداز بڑا ہی عمدہ تھا۔ مولانا مرحوم بہت ہی شریف النفس تھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا مطیع الرحمان آف ندوی نے اپنے صدارتی خطاب میں کیا۔ تاجتی جلسے میں ماسٹر سید محمود حسن، ماسٹر عبدالحق، مولانا محمد مرتضیٰ سلفی، مولانا محمد شاہد ندوی اور مولانا مبید احمد ندوی نے بھی اپنے تاجتی تاثرات پیش کیے۔ جلسے کا آغاز محمد کیف کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تعزیتی نظم محمد انتخاب نے پڑھی، جبکہ نظامت کے فرائض مولانا محمد شاہد ندوی نے انجام دیے۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق ایران کی وزارت داخلہ کے ڈائریکٹر صادق رضا دوست کا کہنا ہے کہ ایران میں دنیا کے دیگر ممالک سے زیادہ افغان مہاجرین زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی تعداد 50 لاکھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں 5,52,000 افغان طالب علم اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تاہم افغانستان میں بننے والی نئی صورتحال کے پیش نظر اب یہ تعداد 7 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے اعلیٰ کمشنر برائے پناہ گزینوں کے امور کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ 4 دہائیوں سے اب تک افغان پناہ گزینوں کی فراخ دلی سے میزبانی کی ہے۔ انہوں نے ایران کی بین الاقوامی مالیاتی حمایت کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایرانی عوام نے قائد اسلامی انقلاب کی پکار کو سن کر دشمن جماعتوں کی جنگ کو ناکام بنا دیا اور امریکیوں کو یہ جان لینا ہوگا کہ ہم شہید سلیمانی کے خون کو ہرگز نہیں بخشیں گے، اور دشمنوں کو یہ جان لینا ہوگا کہ شہید سلیمانی کے خون کا بدلہ یقینی ہے اور ہم قاتلوں اور مجرموں کے لیے آسان نیند نہیں چاہتے۔ ایرانی صدر نے اس تقریب میں جس میں عوام کے مختلف گروہوں، شہداء کے خاندانوں، سابق فوجیوں، بین الاقوامی مہمانوں، ممالک کے سفیروں، اعلیٰ قومی اور فوجی حکام اور بین الاقوامی شخصیات نے شرکت کی، کہا کہ قاسم شہید کی یاد میں تمام آزاد مردوں اور عورتوں کے لیے حاضری کا پیغام یہ ہے کہ ظالموں اور سامراجوں کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ عالمی ماہرین صحت نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کا سرکاری میڈیا ملک میں کووڈ-19 کی نئی لہر کے انفیکشن سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اموات کے علاوہ متاثرہ مریضوں کے اعداد و شمار کو کم ظاہر کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 7 دسمبر کو چین نے اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے کورونا پابندیوں میں نرمی کر دی تھی، جس کے بعد دیگر ممالک نے چین سے آنے والے مسافروں کو لازمی ٹیسٹ کرانے کی ہدایات جاری کی۔ بین الاقوامی ماہرین صحت نے دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں رواں سال کم از کم 10 لاکھ اموات کی پیش گوئی کی ہے، لیکن دوسری جانب چین نے کورونا اعداد و شمار کے حوالے سے تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔
سینگال میں گزشتہ دنوں پارلیمنٹ کے اندر ایک ایسا حیرت انگیز معاملہ سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ دو مرد اراکین پارلیمنٹ نے ایک حاملہ خاتون رکن پارلیمنٹ پر ایوان میں ہی حملہ کر دیا، جس کے لیے ان دونوں کو 6 ماہ جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ دراصل پارلیمنٹ میں بجٹ اجلاس کے دوران مرد اراکین پارلیمنٹ نے ایک حزب مخالف مذہبی شخص کی تنقید کرنے پر خاتون کے پیٹ پر لات مار کر حملہ کیا۔ اس معاملے میں وہاں کے جج نے دونوں ارکان پارلیمنٹ کو معاوضہ کے طور پر خاتون رکن پارلیمنٹ کو 5 ملین CFA فرینک ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حاملہ خاتون رکن پارلیمنٹ کی طبیعت ہنوز خراب ہے اور ان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور الحشد الشعبی کے نائب سربراہ شہید ابو مہدی المہندس کی تیسری برسی کا ایک پروگرام بغداد شہر کے ایئرپورٹ پر اس جگہ منعقد کیا گیا جہاں امریکی دہشت گرد فوجیوں نے 3 برس قبل استقامتی محاذ کے ان 2 کمانڈروں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ پروگرام کے دوران حشد الشعبی کے ترجمان عبدالہادی نے ان دونوں کمانڈروں کے قتل کو ایک گھناؤنا جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جسے بہترین عالمی سطح کے وکیلوں اور ماہرین کے ذریعے منصف ججوں اور عالمی رائے عامہ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے ایسی حرکت کا ارتکاب کر کے عراق کی ارضی سالمیت کی بھی کھلی خلاف ورزی کی ہے جس کی ہر ایک کو مذمت کرنی چاہیے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔